حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں موجود ہیں، جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار بخشش اور مغفرت نازل کی جاتی ہے۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں شب قدر کی فضیلت، برکات اور اس رات میں کیے جانے والے اعمال پر غور کرتے ہیں، تاکہ اس بابرکت رات سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا ذکر خاص طور پر سورۃ القدر میں فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ اب یہ آیات اس بات کا واضح اعلان کرتی ہیں کہ شب قدر ایک معمولی رات نہیں، بلکہ اس کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ اب یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شب قدر میں سب سے بہترین عمل وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 27ویں شب کو زیادہ متوقع ہے، لیکن یقین کے ساتھ کسی مخصوص رات کو شب قدر کہنا یہ درست نہیں، اس لیے ہمیں آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ان اعمال کو کریں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ شب قدر میں قیام کرنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن وہ نور ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ رات گناہوں کی معافی اور مغفرت کی رات ہے، اس لیے کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس لیے خوب دعا کریں۔ خاص طور پر یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس رات میں کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی یتیم یا مسکین کو کھانا کھلائیں، کیونکہ یہ عمل اللہ کے ہاں بہت محبوب ترین عمل ہے۔
آج کے دور میں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس رات کی قدر کو، اس رات کی اہمیت کو کھو تو نہیں رہے۔ کچھ لوگ شب قدر میں عبادت کی بجائے سوشل میڈیا یا تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑی محرومی کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ اسے محض ثقافتی تہوار سمجھتے ہیں اور عبادت کی اصل روح کو بھول جاتے ہیں۔ شب قدر ہمیں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا پیغام دیتی ہے۔ اگر اس رات کی عبادت کا اثر ہماری زندگی میں نظر نہ آئے تو ہمیں اپنی نیتوں اور اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی قسمت بدل سکتے ہیں اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غنیمت جانیں، اس میں عبادت کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم رات کی برکات نصیب فرمائے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔